اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نور کے یہ 7ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں رب کائنات نے منافقین کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اطاعت سے روگردانی اختیار کرتا ہے، اطاعت سے منہ موڑتا ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے مابین ان کے معاملات کا فیصلہ کر دے، تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو کتراتا ہے آنے سے، تیار نہیں ہوتا اپنا فیصلہ رسول کے پاس کرانے سے، اور اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو پھر تو یہ بڑے اطاعت گزار بن کے آ جاتے ہیں، اور اگر حق سے ان کے مفادات پر زد پڑتی ہو تو پھر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، اور یہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ ان پر اور اللہ کا رسول ان پر کوئی ظلم نہ کرے، یعنی اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر ظلم اور زیادتی تصور کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین، کہ دیکھو مومنوں کا طریقہ تو یہ ہے، ان کا رویہ تو یہ ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کا رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کرے، ان یقولوا، تو وہ تو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کر لی۔ یعنی یہ ہے رویہ حقیقی مومنوں کا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو متوجہ کیا جاتا ہے، رسول کے وقت میں تو رسول تھا، لیکن آپ کی رحلت کے بعد قیامت تک جو بھی بلائیں گے اللہ کے بندے نیک کام کی طرف، تو جو مومن ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، وہ کسی قسم کی کوئی سستی نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اس کے حکم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا یہی فلاح پانے والے ہیں کہ جو دل سے اللہ کی اطاعت قبول کریں اور کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اسی پر عمل کریں گے، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یاد رکھو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کی نافرمانی سے جو بچتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کامیاب لوگوں کا دیکھو کہ رویہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو غالب نہیں کرتے اللہ کے فرمان پر، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں،
اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ جو منافق ہیں یہ تو بڑی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں اہل ایمان کو کہ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر رسول سے کہتے ہیں تم نے ہمیں حکم دیا لا یخرجون، تو ہم ضرور نکلیں گے، تمہارے ساتھ نکلیں گے، جنگ پہ بھی جائیں گے، یعنی قسمیں کھا کر کہتے ہیں۔ ارے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کا رویہ ہی گواہی دیتا ہے کہ وہ اطاعت کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی بڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں نکلنے کے لیے کہا تو ہم ضرور نکلیں گے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو لا تقسموا، تم قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہاری جو اطاعت ہے وہ تو جانی پہچانی ہے، خوب واضح ہے جیسے تم اطاعت کرتے ہو، اور مومنوں کی اطاعت بھی جانی فرمائے، وہ بھی پہچانی ہوئی ہے۔ مومن کی جو رویہ ہے مومن کا وہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس نے دل سے اللہ کی اطاعت کو قبول کیا ہے اور وہ اس کا پابند ہے، اور تمہاری اطاعت واضح ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، وہ خوب باخبر ہے تمہارے رویے سے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اب دیکھیں یہ کوئی دو اطاعت نہیں ہے، ایک ہی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کا مستند ذریعہ جو ہے وہ رسول کی اطاعت ہے، جیسا کہ فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول کی نافرمانی کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، روگردانی کرتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، کہ رسول پر اسی فرض کا بار ہے جو اس کے ذمہ لگایا گیا ہے، یعنی رسول پر ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اپنے قول اور عمل سے لوگوں تک پہنچا دے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر جو فرض عائد کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اب کیا فرض ہے انسانوں پر؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں، یعنی جو دعوت اللہ نے بھیجی ہے اس دعوت کو قبول کریں اور اپنے عمل سے اسے اختیار کریں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، صحیح راستہ تمہیں مل جائے گا، صحیح منزل پر تم پہنچو گے، اس سے اچھی زندگی تمہیں آخرت میں ملے گی، یعنی تم اپنا ہی بھلا کرو گے اگر اطاعت کرو گے، اور اگر اطاعت سے منہ موڑو گے تو اپنے اوپر ہی ظلم کرو گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یاد رکھو رسول پر اس کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو صاف صاف لوگوں تک پہنچا دے۔ رسول بری ہے اس کے بعد، رسول کا یہی فرض ہے، یہی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہدایت اسے موصول ہو اسے وہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے پہنچا دے، واضح کر دے، کھول کر پیش کر دے، اور اس کے علاوہ رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور محترم بھائیوں، رسول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے پیروکاروں پر ہے کہ وہ آپ کے پیغام کو خوب پہنچائے لوگوں تک، اپنے قول سے بھی، اپنے رویے سے بھی، اپنے عمل کو درست رکھیں تاکہ لوگ پہچانیں کہ دیکھو اللہ کے دین کے پیروکار
ایسے ہوتے ہیں، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔